الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ المبحث الثانی یعنی سب چیپٹرز میں یہ دوسرا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے طرق التحمل و صیغ الادا۔ صیغ الادا یعنی حدیث کو حاصل کرنے کے، اخذ کرنے کے، سننے کے کیا کیا طریقے ہونے چاہیے اور کیا کیا اس کی جو ہیں خاص الفاظ ہیں۔ اور دوسری چیز ہے وصیغ الادا، ادا یعنی حدیث کو سن کے ایک جب آگے وہ پہنچا رہا ہے، آگے ادا کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا صیغے ہوں، کیا الفاظ ہوں خاص، اور ان کا کیا کیا مطلب ہے۔ اب پہلے آتے ہیں طرق التحمل پہ۔ حدیث کو حاصل کرنے کے، سننے کے کیا کیا طریقے ہیں، وہ 8 ہیں۔ الحدیث طرق التحمل الحدیث 8 8 ہیں۔ ان کے نام میں ذکر کر رہا ہوں، بس ایک ایک کی پھر وضاحت ہوگی انشاءاللہ، وہ پھر واضح ہو جائے گا۔ پہلا طریقہ ہے السماع من لفظ الشیخ، یعنی شیخ کے الفاظ کو سننا۔ پھر ہے القراءۃ علی الشیخ، پھر یہ کہ اسٹوڈنٹس پڑھے اور شیخ اس کو بتائے کہ جی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، جدھر غلطی ہو ادھر بتا دے۔ الاجازہ، اس کی بھی ڈیفینیشن آ جائے گی۔ المناولہ، الکتابہ، الاعلام، الوصیۃ، الوجادہ۔ یہ 8 چیزیں ہیں یا 8 طریقے ہیں جن کے ذریعے ایک حدیث کو اخذ کیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے اور سنا آپ کہہ سکتے ہیں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، یعنی ایک حدیث کو حاصل کرنے، سننے کے لیے کیا طریقہ ہے، کیا صورتیں ہیں، پھر اس کو ادا کرنے کے لیے کیا الفاظ ادا کرنے اور ان کا کیا مطلب ہوگا اور کیا کیا الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں ایک ایک قسم کے لیے۔ پہلی چیز السماع من لفظ الشیخ، یعنی شیخ کے الفاظ کو سننا، جو حدیث بیان کر رہا ہے شیخ اس کو سننا۔ اب اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے، اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے کہ شیخ پڑھے، ایک حدیث کا نسخہ جو بھی ہے اس کے پاس یا اپنے حفظ سے پڑھ رہا ہے اس کو، تو شیخ پڑھے اور طلباء جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سنیں۔ اب جو طلباء ہیں وہ ان میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، اور کچھ ہیں کہ وہ صرف یاد کر رہے ہیں سن کر اور وہ لکھ رہے نہیں ہیں۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا لکھے یا صرف حفظ کرے سن کے۔ تو یہ تو چیزیں پہلی پائی جا رہی تھیں، مطلب پہلے زمانوں میں کہ لوگ ایک بار سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا ان کو۔ البتہ ابھی جو ہے زیادہ تر یہی پایا جاتا ہے کہ لکھ کے جو ہے یاد رکھا جائے اس کو۔ اب اس کا رتبہ کیا ہے، یہ ہے السماع، یعنی شیخ پڑھے اور اسٹوڈنٹ سنیں۔ یہ حدیث کو سننے کا، اخذ کرنے کا، حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، اور اس پر ہی جمہور ہے، جمہور کا قول ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اب ایک شخص نے، ایک راوی نے اپنے شیخ سے حدیث اس طرح لی کہ شیخ نے حدیثیں پڑھیں اور راوی نے سنی اور پھر اس کو لکھ لیا یا کسی طرح محفوظ کر لیا۔ اب اس راوی نے جب آگے حدیث کو اس صورت میں لیا اور پھر آگے اس نے دینا ہے، تو اس کے کیا الفاظ ہوں گے، کیا طریقے ہوں گے جس سے پہچانا جا سکے کہ اس نے شیخ سے ڈائریکٹ سنا ہے۔ تو اس میں ایک تھوڑی سی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں تقسیم ہے کہ یہ الفاظ ایک خاص مراحل کے صورت میں جو ہیں منضبط ہوئے ہیں اور ان کو ترتیب دیا گیا کہ یہ خاص قسم کے لیے یہ الفاظ ہوں گے، یہ ہوں گے۔ اس سے پہلے حدیث کو سنا جاتا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی الفاظ جو ہے کسی بھی قسم کے لیے استعمال کر دیے جاتے تھے، کہ وہ اگر شیخ سے ڈائریکٹ سن رہا ہے تو وہ سمعت بھی کہہ سکتا ہے، حدثنی بھی کہہ سکتا ہے، اخبرنی بھی کہہ سکتا ہے، انبأنی، قال علی، ذکر علی، یہ سارے الفاظ کہہ سکتا تھا۔ لیکن اب جب کہ ایک خاص وقت ہو گیا تھا جس میں یہ سارے الفاظ کی ترتیب ہو گئی تھی، علوم الحدیث کا جو ہے ایک ترتیب بن گئی تھی، مطلب اصطلاحات استقرار پا گئی تھیں کہ یہ چیز خاص اس کے لیے استعمال ہوگی، یہ اس کے لیے استعمال ہوگی۔ تو جب یہ چیزیں منضبط ہو گئیں تو پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ الفاظ تھے، کہ اگر شیخ پڑھ رہا ہے اور اسٹوڈنٹ سن رہا ہے تو اس کے لیے 2 الفاظ تھے، یا تو سمعت یا حدثنی۔ سمعت میں نے سنا، حدثنی یعنی مجھے بیان کیا کسی نے، شیخ نے بیان کیا۔ اور اسی طرح دیگر جو ہیں ان کے لیے جیسا کہ القراءۃ علی الشیخ یہ آئے گا انشاءاللہ، کہ اگر اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اور شیخ سن رہا ہے اور جہاں بھی اسٹوڈنٹ غلطی کرتا ہے تو شیخ بتا دیتا ہے، اس کے لیے اخبرنی کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح اجازہ اور دیگر جو ہیں اس کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ تو اگر شیخ حدیث کو پڑھ رہا ہے اور اسٹوڈنٹ سن رہا ہے
تو اس کے بعد اس نے حدیث کو محفوظ کر لیا، اب اس نے آگے جب حدیث کو بیان کرنا ہے تو یا وہ سمیتوں کا لفظ استعمال کر سکتا ہے یا حدثنی کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، اور یہ دونوں لفظ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے ڈائریکٹ شیخ سے سنا ہے اور شیخ نے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ کو یہ چیز سنائی ہے، یہ حدیث۔ اب اس میں دوسری چیز ہے القراءۃ علی الشیخ، یعنی شیخ کو سنا رہا ہے اسٹوڈنٹ کو، مطلب شیخ اپنا نسخہ دے دیتا ہے کہ آپ اس سے پڑھیں اسٹوڈنٹس کو، اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ایک پڑھ لیتا ہے۔ اب یہ راوی جو روایت کر رہا ہے یہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اور طالب علم کلاس میں جو ہے، اور شیخ سن رہا ہے اس کی حدیث کو۔ اب وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ حفظ سے بھی پڑھ سکتا ہے، وہ کتاب سے بھی پڑھ سکتا ہے، کسی صورت بھی ہو سکتا ہے، اور شیخ بھی اپنے حفظ سے سن رہا ہو یا اس نے سامنے کتاب رکھی ہو، یا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے جس میں شیخ ایک حدیث کو کنفرم کر رہا ہو کہ آپ نے جو حدیث پڑھی وہ صحیح ہے، کہیں اگر غلطی ہے تو اس کو بھی بتا دیتے ہیں۔ اس کو محدثین عرض بھی کہتے ہیں، پیش کرنا، کہ اسٹوڈنٹ نے حدیث پیش کی اور شیخ نے کنفرم کی۔ تو یہ ہے دوسری صورت کہ القراءۃ علی الشیخ۔ اب ایسی روایت کا حکم یہ ہے کہ صحیح ہے، اس میں کوئی خلاف نہیں ہے کہ جی ایک روایت جس میں اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اور شیخ اس کو کنفرم کر رہا ہے اس کو لیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے البتہ بہت زیادہ متشددین نے اس میں کچھ اختلاف ظاہر کیا، لیکن صحیح صورت یہ ہے کہ اسی کو قبول کیا جاتا ہے کیونکہ شیخ اس کو کنفرم کر رہا ہے۔ اب اس کے رتبے میں کہ اس کا رتبہ کیا ہوگا، کیا یہ حدثنی اور سمعتو کے بعد کا رتبہ ہے یا اعلیٰ رتبہ ہے یا اس کے برابر کا رتبہ ہے، تو اس میں تین اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مطلب سماع کے مترادف ہی ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، جو ہے یہ اس سے ادنا ہے، یعنی پہلا جو ہم نے ذکر کیا ہے، ایک امام بخاری اور دوسروں کے نزدیک کہتے ہیں یہ اور یہ والا صیغہ، اور دوسرے یا قراءۃ علی الشیخ اور دوسرا جو ہے کہ شیخ نے پڑھا اسٹوڈنٹ نے سنا، یہ دونوں برابر ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ادنا ہے اور کچھ کہتے ہیں اعلیٰ ہے۔ البتہ صحیح صورت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ قراءۃ علی الشیخ یہ دوسرا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ شیخ پڑھے اور اسٹوڈنٹ سنے، اس کے بعد دوسرا جو درجہ ہے جو اس سے کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پڑھے اور شیخ اس کو کنفرم کرے۔ اب ایک راوی نے اس طرح سے حدیث سن لی کہ اس نے پڑھی یا کسی اور طالب علم نے پڑھی اور شیخ نے اس کو کنفرم کیا کسی بھی صورت میں، تو اب اس نے اس حدیث کو آگے بیان کیسے کرنا ہے، اس کے کیا الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں احتیاط کے زیادہ نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو راوی بیان کر رہا ہے حدیث کو وہ کہے کہ قرأت علی فلان، یعنی میں نے اپنے شیخ فلاں شیخ کے سامنے اس حدیث کو پڑھا، جو ہے یہ استعمال کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے قرئ علیہ وانا اسمع فاقر بہ، کہ فلاں بندے نے پڑھا یا اس شیخ کے سامنے کسی نے یہ پڑھی حدیث اور شیخ سن رہے تھے اور پھر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور اس حدیث کی تصدیق کی، تو یہ اس کے لیے صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ زیادہ احتیاط کے قریب ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ راوی کے حدثنا قراءۃ علیہ، کہ شیخ نے مجھے بیان کیا لیکن اس قراءۃ علیہ یعنی کسی اسٹوڈنٹ نے ان کے سامنے قراءت کی تھی اور اس طریق سے یا اس طرح سے شیخ نے ہمیں یہ حدیث بیان کی۔ البتہ جو تیسرا طریقہ جو محدثین کے نزدیک مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اخبرنا کا لفظ استعمال کیا جائے، کہ اخبرنا سے مراد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اور شیخ اس کو کنفرم کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے اس کی تصدیق کی، تو اس کے لیے لفظ آئے گا اخبرنا۔ تو اخبرنا کا صیغہ کوئی راوی استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہے اور شیخ نے اس کو کنفرم کیا ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ، یہ ہو گئے دو طریقے۔ اب تیسرا طریقہ حدیث کو اخذ کرنے کا وہ یہ ہے الاجازہ، اجازت جس کو کہا جاتا ہے، اجازت دینا، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ لفظاً یا کتاباً، کہ شیخ اپنے الفاظ سے یہ بات کہے یا لکھ کے یہ چیز دے دے کہ آپ روایت کر سکتے ہیں، یعنی روایت کی اجازت دے دینا، تو اس کو کہا جاتا ہے اجازہ۔ اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شیخ اپنے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کہے کہ اجزت لک ان تروی عنی صحیح البخاری، کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے روایت کرتے ہوئے یہ صحیح بخاری آپ آگے پہنچا سکتے ہیں یا آگے اس کو روایت کر سکتے ہیں، تو یہ اجازے کی صورت ہو سکتی ہے۔ اب اس کی مختلف انواع اور اقسام ہیں،
جن کو تقریباً 5 انواع اور اقسام ادھر ذکر کی گئی ہیں۔ ایک انواع یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان یجیز الشیخ معینا لمعین، کہ ایک شیخ جو ہے کسی معین طالب علم کو ایک معین کتاب روایت کرنے کی اجازت دے دے، جیسا کہ کہے کہ اجزتو کا صحیح البخاری، کہ میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت کی اجازت دیتا ہوں، ایک خاص اسٹوڈنٹ کو کہہ دیا۔ یعنی شیخ کسی معین طالب علم کو ایک معین کتاب روایت کرنے کی اجازت دے دے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ اجازے کا۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے ان یجیز معینا بغیر معین، کہ ایک شیخ اپنے اسٹوڈنٹ، ایک معین اسٹوڈنٹ کو کہے کہ آپ میری کوئی بھی کتاب جو ہے یا کوئی بھی کتاب آپ روایت کر سکتے ہیں، جیسا کہ کہے کہ اجزت کا روایت مسموعاتی، کہ آپ نے مجھ سے جو جو حدیثیں سنی ہیں آپ ساری روایت کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک معین شخص کو، ایک معین طالب علم کو اپنی ساری روایات آگے روایت کرنے کی اجازت دے دینا، یہ دوسری صورت ہے۔ تو تیسری صورت ہے ان یجیز غیر معین بغیر معین، کہ ایک غیر معین کو غیر معین چیز کی اجازت دے دینا، یعنی کسی خاص اسٹوڈنٹ کو نہیں بلکہ سب اسٹوڈنٹس کو، جو اس کے سب اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہر چیز روایت کرنے کی اجازت دے دینا، جیسا کہ کہیں کہ اجزت کا اہل زمانی روایت مسموعاتی، کہ میرے زمانے کے جو لوگ ہیں ان سب کو میں اپنی جو بھی حدیثیں میں نے روایت کی ہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اس کے پھر حکم بھی آگے آئیں گے کہ اس کا کیا حکم ہے اور اس کو کس صورت میں لیا جائے گا۔ چوتھی صورت ہے ان یجیز بمجہول او لمجہول، یعنی کسی مجہول کو ایسے اجازت دے دینا جو سامنے نہیں ہے، جیسا کہ کہے اجزتو کا کتاب السنن، کہ ایک مجہول چیز کے ساتھ اجازت دے دینا یا کسی مجہول کو اجازت دے دینا، جیسا کہ کہے کہ اجزتو کا کتاب السنن وہو یروی عدد من السنن، کہ ایک بندے کے پاس بہت ساری روایات موجود ہوں اور شیخ اس کو کہے کہ آپ سنت جو ہے آپ مجھ سے آپ نے جو لی ہیں حدیث لی ہیں آپ اس کو روایت کر سکتے ہیں، حالانکہ بہت ساری سنن ہو سکتی ہیں، تو کسی مجہول چیز کی اجازت دے دینا، یعنی سنت بہت ساری ہیں، وہ خاص نہیں کر رہے بلکہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ روایت کر سکتے ہیں، یا کسی مجہول کے لیے اجازت دے دینا، جیسا کہ کہیں کہ اجزتو لمحمد ابن خالد الدمشقی، کہ فلاں کو میں اجازت دیتا ہوں اور وہ نام بہت سارے لوگوں کا ہو، جیسا کہ کہیں اجزتو لمحمد، کہ میں محمد کو اجازت دیتا ہوں۔ اب ان کے زمانے میں ممکن ہے محمد 10 ہوں، 20 ہوں، 25 ہوں، تو اس طرح ایک مجہول کی اجازت جو ہے دی جا رہی ہے اس میں۔ پانچویں چیز ہے الاجازت للمعدوم۔ الاجازہ للمعدوم کا مطلب ہے کہ جو موجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے، اس کے لیے اجازت دے دینا، یعنی کسی کو کہا جائے کہ آپ اور آپ کی جو بھی اولاد ہوگی اس کو میری روایات، میری جو حدیث روایت شدہ ہیں اس کو اجازت ہوگی کہ وہ آگے بیان کر لے، اور اس کو میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ ہو گیا معدوم، کہ وہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اس کو پہلے سے اجازت دی جا رہی۔ تو یہ ہے۔ اب ان کے حکموں کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ پانچوں انواع، یعنی ایک شیخ کسی معین طالب علم کو کسی معین چیز یا معین احادیث کی اجازت دے دے، یا ایک معین طالب علم کو غیر معین کی اجازت دے دے کہ میری جو بھی روایات ہیں آپ ساری روایت کر سکتے ہیں، یا کسی غیر معین کو غیر معین کی اجازت دے دے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ میری روایات جتنی بھی ہیں وہ روایت کر لیں، یا پھر کسی مجہول کے لیے اجازت دے دیں یا کسی مجہول چیز کے ساتھ اجازت دے دیں کہ فلاں مطلب سنن ساری آپ روایت کر سکتے ہیں، یا کہیں کہ محمد کو میری اجازت ہے، اور محمد اس زمانے میں کافی ہو سکتے ہیں۔ پانچویں چیز کہ کسی معدوم جو عدم ابھی موجود بھی نہیں ہے اس کی اجازت دے دینا، جیسا کہ کہا جائے کہ آپ کی جو بھی اولاد ہوگی وہ میری حدیث کو روایت کر لے۔ اب ان کے احکام کی طرف آتے ہیں کہ پہلی جو نوع ہے اس کو جو ہے مانا گیا اور وہ صحیح ہے، اور اس پر جمہور ہیں کہ ایک شیخ ایک معین طالب علم کو کہے کہ آپ میری معین کتاب روایت کر سکتے ہیں، اور اس پر عمل ہے محدثین کا اور علماء کا، اور علماء نے اس طریقے سے روایت کرنا اور اس کو عمل کے طور پر لینا اس کو جائز سمجھا ہے، اور بعض علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ
صحیح جو بات ہے وہ یہ کہ پہلی جو چیز کہ ایک شیخ کا ایسی کسی خاص معین طالب علم کو جو اس خاص کتاب اس نے اس کو پڑھائی ہے وہ اس کو روایت کی اجازت دے دے، یہ چیز جائز ہے۔ البتہ جو باقی 5 طریقے ہیں کہ غیر معین کو غیر معین کی اجازت دے دینا، یا پھر یہ ہے کہ مجہول کی اجازت دے دینا، یا مطلب معین کو غیر معین کی اجازت دے دینا، یا معدوم کو ایسی اجازت دے دینا جو ابھی وجود میں نہیں آیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ تساہل کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں ایک سستی کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں بہت احتیاط ہے۔ اس لیے ان 5 صورتوں میں سے ایک صورت کو جائز سمجھا گیا، باقیوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور اس میں ایک طرح کی سستی پائی جاتی ہے۔ تو پہلی صورت کہ شیخ کا کسی معین طالب علم کو کسی معین کتاب کی روایات کی اجازت دے دینا، اس کو جو ہے قبول کیا گیا ہے۔ اب اس کے لیے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں، اس کو ادا کرنے کے کیا الفاظ ہیں؟ تو اولا یہ ہے کہ شخص ڈائریکٹ کہہ دے کہ اجاز علی فلان، کہ فلاں شیخ نے مجھے اجازت دی ہے کہ فلاں کتاب مجھے پڑھائی، اور پھر اس کو آگے جو ہے روایت کر لوں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ بندہ کہ حدثنا اجازتاً، کہ فلاں شیخ نے مجھے بیان کیا اجازے کے طور پر، یعنی بیان بھی کیا اور اجازہ بھی دیا۔ او اخبارنا اجازتاً، کہ اس نے مجھے خبر دی اجازتاً، یعنی شیخ کے اوپر شیخ کے سامنے اسٹوڈنٹس نے پڑھا اور شیخ نے سنا اور پھر میں نے ان سے اجازہ لیا، اسی طرح جب روایات ختم ہو گئی۔ البتہ متاخرین کے نزدیک ایک خاص اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور جو یوز ہوتی ہے ابھی، اس کے لیے لفظ آتا ہے انبأنا، اور یہی مستعمل ہے۔ اور اگر حدیث اس لحاظ سے لی جائے کہ شیخ سے سنی ہے ایک معین طالب علم نے، تو معین طالب علم کو معین جو کتاب ہے اس کو روایت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، تو اس کے لیے انبأنا کا لفظ آئے گا۔ اس کے بعد مناولہ آتا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں لے کر چلیں گے۔